السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ سب ناظرین کرام کو خوش آمدید کہتے ہیں اس شہر ٹرانسمیشن میں جس کا نام ہے نعت کا سلطان۔ یہاں پر نوجوان آوازیں آ رہی ہیں اور اپنے انداز میں ہر نعت خواں ہر نعت کو مدحت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیان کرتا ہے۔ ہمارے ساتھ ججز کے پینل میں موجود ہیں ہمارے قابل احترام ججز۔ سب سے پہلے میں تعارف کرواتا چلوں، ہمارے پہلے جج حافظ حکیم مرغوب احمد حمدانی صاحب، آپ صدارتی ایوارڈ یافتہ نعت خوانی میں ہیں۔ آپ کے ساتھ ہمارے دوسرے جج قابل احترام جناب سید محمد باقر زیدی صاحب، آپ شاعر اور ادیب ہیں اور شاعر رسول و آل رسول کے نام سے جانے جاتے ہیں۔ ہمارے ساتھ ہمارے تیسرے جج جناب صاحبزادہ حسنین مظہری صاحب، آپ بھی نعت گو شاعر اور ادیب ہیں اور ایک نوجوان آواز پاکستان کی سرزمین پہ جانے جاتے ہیں۔ ہمارے ساتھ ناظرین کرام اس ٹرانسمیشن میں سیرت کے حوالے سے گفتگو کرنے کے لیے موجود ہیں ہمارے مہمان جناب منیر حسین دگل صاحب، آپ میرے پاس ہی بیٹھے ہیں، بائی پروفیشن آپ بینکر ہیں اور یہاں پر سیرت کے حوالے سے گفتگو فرما رہے ہیں۔ ناظرین کرام، ہمارے سب سے پہلے کنٹیسٹنٹ محمد بلال اکبر جن کا تعلق لاہور سے ہے یہاں پر موجود ہیں۔ آئیے سنتے ہیں نذرانہ عقیدت بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں۔ حشر چلیں گے شہ ابرار کے ساتھ قافلہ ہوگا رواں، قافلہ سالار کے ساتھ ہم سوئے حشر، یہ تو طیبہ کی محبت کا اثر ہے، ورنہ سبحان اللہ۔ یہ تو طیبہ کی محبت کا اثر ہے، ورنہ کون روتا ہے لپٹ کر در و دیوار کے ساتھ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ہم بھی مظہر سے سنیں گے کوئی نعت رنگین، ہم بھی سنیں گے کوئی نعت
گر ملاقات ہوئی سبحان اللہ سبحان اللہ شاعر دربار کے ساتھ ہم سوئے حشر چلیں گے. سبحان اللہ سبحان جی اللہ. ماشاء اللہ سبحان اللہ. بہت ہی خوبصورت انداز سے محمد بلال اکبر لاہور سے ان کا تعلق ہے اور یہ نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیش کر رہے تھے. چلتے ہیں کمنٹس جانتے ہیں ججز سے. مرغوب حمدانی صاحب آپ سے ہم شروع کریں گے. جی بسم اللہ. ماشاء اللہ کلام بھی بڑا اچھا، پرانے بزرگوں کا کلام، حافظ ماشاء بدر الدین صاحب کے بڑا راول پنڈی کے یہ شاعر تھے، اچھا ماشاء بڑے اللہ. اچھے شاعر تھے ان کے. جی ہم نے بھی اپنے جوانی کے دور میں پڑھے ہوئے ان کے کلام، سبحان اللہ. تو اور بھی ان کے بڑے اچھے کلام ہیں، لیکن بچے نے بڑی اچھی سلیکشن کی ہے. صحیح. لیکن یہ بیچ میں سانس لے رہا تھا، قافلہ سالار الگ کر رہا تھا کہ ساتھ الگ کر رہا تھا، صحیح اور محبت کو بھی محبت پڑھا اس نے ایک دو دفعہ. ٹھیک بالکل صحیح. یہ تو طیبہ کی محبت کا تھا نا، صحیح. زبانی پیش سے پیچھا ہوتا ہے. بالکل صحیح. تو صرف اپنے سر لا کی سبق نہ لیا کرو، تلفظ کا بھی کسی استاد سے سبق لیا کرو. صحیح. کوئی ایسا استاد ہو، اپنے چاہے اسکول کے استاد ہوں، کالج کے استاد ہوں، ان سے لے لو، یا جو اردو کے جو اساتذہ ہیں سینئر لاہور میں بڑے بڑے، پتہ آپ کو لاہور تو بھرا ہوا نعت خانوں سے، جی ماشاء تو اللہ. کسی سے بھی آپ سبق لے سکتے ہیں ان سے، جب مقابلہ لڑنا ہو. محفل میں جیسے مرضی پڑھو وہاں چلتا ہے سب کچھ. صحیح بالکل صحیح. اور کون سے نعت آپ نے کیونکہ جوانی میں ان کے پڑھے، ہاں جی، کوئی ایک آدھا نعت اور ذکر کریں گے استاد کا؟ ایک کلام وہ چھوڑ دیا، وہ مجھے اس کا شعر نہیں یاد لیکن مطلب اس کا یاد ہے. جی 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 بسم اللہ. جب لیا نام نبی میں نے دعا سے پہلے، جب لیا نام نبی میں نے دعا سے پہلے میری آواز وہاں پہنچی صبا سے، میری آواز وہاں پہنچی صبا سے، پہلے جب لیا نام نبی. اس کی ریڈیو پاکستان کے دور میں پڑی تھی جب جی پی ٹی وی بھی نہیں تھا. صحیح. تو وہاں پہ خان صاحب نے پوچھا جی یہ طرز آپ نے کہاں سے لگائی؟ صحیح. میں نے کہا بھی ہم نے نہیں لگائی، یہ کسی غزل کی، غالباً غلام علی صاحب کی تھی یا پتہ نہیں کس کی غزل کی طرز تھی. تو اسی غزل کے اوپر کمپوزیشن ہوگی. ہاں جی، بس اس وقت اسٹوڈنٹ لائف تھی نا، میں اسٹوڈنٹ لائف تھی نا اس وقت. جی جی جی. پھر ہمارے بزرگ سید منظور الکونین صاحب رحمۃ اللہ علیہ، ماشاء اللہ، انہوں نے جب پہلی مرتبہ لاہور میں ہماری، ہم اس وقت چھوٹی عمر کے تھے نا، تو ہمارے سینئر، انہوں نے جب یہ کلام سنا تو ان کو بڑا سرور آیا. فرسٹ ٹائم ملاقات ہوئی یہاں پہ، کل پاکستان محفل نعت ہوئی تھی فورٹ اسٹریٹ کے پاس. ہمارے ایک بزرگ تھے سید شریف الدین نیّر سہروردی، کیا اچھے شاعر. انہوں نے محفل منعقد کی تھی وہاں سے. والد صاحب نے تو بعد میں مسجد وزیر خان میں کل پاکستان شروع کی تھی، لیکن پہلی محفل وہاں ہوئی تھی. صحیح. کونین صاحب نے جب سنا تو آدم چشتی صاحب کے ایک شاگرد تھے اشرف چشتی صاحب رحمۃ اللہ علیہ، بڑے شاگردوں میں. جی جی. ان کو لے کے اگلے دن ہمارے گھر آئے، کہتے یہ نعت مجھے نوٹ کراؤ ذرا. جی. پھر کونین صاحب نے اپنی ریکارڈنگ میں وہاں پنڈی میں کرائی تھی. بہت خوب. ان کو بھی مزہ آیا تھا، سینئر آدمی تھے، ان کو مزہ آیا تھا. جی ماشاء اللہ. جس طرح سے مطلع بیان کیا انہوں نے، اسی لیے کہا جاتا ہے کہ وہ دعا جو کبھی رد نہیں ہوتی وہ درود پاک ہے، اور ہمیشہ دعا کرنے سے پہلے اور بعد میں درود پڑھ لیا کریں، کیونکہ دو درودوں کے درمیان جو دعا ہے
اول اور قبل کیونکہ قابل قبول ہے اور وہ رد نہیں ہوگی تو یہ بیچ میں جو چیز آ جائے یہ بھی قبول ہو جاتی ہے. تو اسی لیے تاکید ہے علماء کی طرف سے بھی, بزرگان کی طرف سے, کہ کوئی بھی دعا کرنی ہے اس سے پہلے بھی درود پڑھ لیں اور بعد بھی درود پڑھ لیں. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. چلتے ہیں زیدی صاحب کی جانب انتخاب کلام کے حوالے سے گفتگو کریں گے. بلال اکبر نے انتخاب کلام کے حوالے سے تو بالکل ہی میں یہ کہوں گا کہ حافظ مظہر الدین مظہر صاحب کسی بھی تعارف کے محتاج نہیں ہیں. بہت بڑے شاعر, ہمارے نعت کا ایک بڑا معتبر حوالہ. اس کے علاوہ انہوں نے غزل بھی کہی ہے. جی, بلکہ مجھے ایک بات ایک وہ یاد آ رہا ہے کہ یہ میرے وطن تیری جنت میں آئیں گے ایک دن, یہ نغمہ بھی جو ہے یہ مظہر الدین مظہر صاحب کے جو ہے سے نکلا ہے. تقریباً 10 کے قریب آپ کی تصانیف ہیں, جس میں سے 7 جو ہے وہ نعتیہ اشعار کے اوپر جو ہے نا وہ مشتمل ہے. اور یہ بلال نے بھی یہ جو نعت آج منتخب کی ہے یہ آپ کی کتاب میزاب سے لی گئی ہے. ماشاءاللہ, سبحان اللہ. تو بڑا اچھا اس نے پڑھا اور مجھے یوں لگ رہا تھا کہ جیسے حشر کا جو لفظ ہے اس نے تھوڑا سا کمزور پڑھا. یہ نہیں کہوں گا کہ غلط پڑھا, لیکن تھوڑا سا جو حشر کو اس نے تھوڑا سا میرے خیال میں کمزور پڑھا. باقی یہ جیسے ابھی حمدانی صاحب فرما رہے تھے, لفظ محبت جو ہے یہ زیادہ تر جو ہے نا یہ میم پر پیش کے ساتھ اتنا استعمال ہوا ہے کہ وہ اب لوگ اس کا جو درست تلفظ ہے نا, اردو تلفظ, اس کو قبول کرنے کو تیار ہی نہیں ہے. صحیح. ورنہ اگر ہم لغات میں جاتے ہیں نا تو وہاں پر جو ہے نا وہ میم پر زبر ہے, یعنی محبت ہے. لیکن چونکہ وہ اتنا تواتر کے ساتھ اتنا بار بار وہ چیز آئی ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ وہ غلط العام ہو جانا کسی چیز تو وہ ہو چکی ہے. صحیح. تو وہ کانوں کو بھی جو ہے وہ زیادہ وہ چیز جو ہے نا وہ آڈ نہیں لگتی. لیکن بہرحال جو لغت کہتی ہے اس میں یہ ہے کہ میم پر جو ہے نا وہ زبر ہے. تو اس کا تلفظ ٹھیک ہے, لیکن ہمارے یہاں کیونکہ فارسی اور عربی بھی ہے اور بولی جاتی ہے تو وہاں پہ کیونکہ لفظ جو ہے نا وہ میم پیش کے ساتھ ہوگی, لیکن اردو کی اپنی ایک لغت ہے اور بعض چیزیں جو ہیں وہ تبدیل ہوئی ہیں. میں نے آپ سے عرض کیا نا کہ کچھ الفاظ اس طرح کے ہو جاتے ہیں کہ جو کثرت استعمال سے وہ پھر اپنا ایک الگ سے ایک تلفظ جو ہے نا اس کا بن جاتا ہے, وہ پھر عام لوگوں میں پھر وہی چیز جو ہے نا وہ استعمال جو ہے نا وہ ہوتی ہے. تو خیر انتخاب کے حوالے سے تو خیر میں بلال کو بہت ہی زبردست جو ہے وہ یہ نعت جو ہے یہ اس کا بلکہ ایک اور شعر ہے کہ رہ گئے منزل سدرا پہ پہنچ کر جبریل, چل نہیں سکتا فرشتہ تیری رفتار کے ساتھ. تو یہ بھی بڑا مطلب کہ جو ہے وہ مشہور تھا اور تلفظ بھی اس کا بڑا ٹھیک تھا اور اس نے ڈیلیور بھی بہت اچھا کیا. ماشاءاللہ, سبحان اللہ, بہت خوب. چل نہیں سکتا تیری رفتار, فرشتہ تیری رفتار کے ساتھ. اور کیا خوبصورت انداز میں, یعنی منظر کشی بھی ہو گئی اور بات بھی پہنچ گئی. بہت خوبصورت انداز. جی مظہری صاحب آپ کی طرف آئیں گے, اور بچے نے جو پڑھا کیسا لگا؟ یہ غالباً مجھے یاد پڑتا ہے یہ مالکاؤنس میں اس کی کمپوزیشن ہے. جی مالکاؤنس میں ہے نا. جی جی یہ سر ہے, نام ہے اس کا. بہت مشکل ہے یہ اس کا نبھا کرنا, لیکن انہوں نے بہت باحسن طریق اس کا نبھا کیا. اس کا انترا کہا, انترے کے جتنے مقامات ہیں وہ کہے, اس کے بعد اس کے وسط میں جو چیزیں تھیں وہ بھی انہوں نے مکمل کہیں. بس ان کی چند چیزیں جو ہیں وہ ان کی اصلاح کے لیے وہ میں عرض کروں. ہم سوئے حشر کی طرف, سوئے حشر ترکیب ہے نا. اول تو آپ نے آخر بھی اس سے کیا, یعنی اختتام پر بھی اس کو پڑھا, آغاز میں بھی آپ نے اس کو علیحدہ کر دیا اور اختتام پر بھی علیحدہ کر دیا. ٹھیک ہے, یہ آپ نے نوٹ کرنا ہے, آئندہ نہیں کرنا. یہ مرکب اضافی ہے اور اس کو نہیں توڑتے. کوئی بھی مرکب ہے نا, وہ توصیفی ہے, اضافی ہے, کوئی بھی ہے, اس کو نہیں توڑتے. یہ حسن جاتا رہتا ہے چیزوں کو پڑھنے کا. پھر آپ نے پڑھا ہم سوئے حشر لفظ ہے نا اس کی, ہم سوئے حشر. یعنی اگر میں آپ کو پڑھ کے بتاؤں جی تو یہ یوں ہوگا, ہم سوئے حشر چلیں گے, سبحان, ہم
حشر چلیں گے. ٹھیک ٹھیک مقصود میں نے یہ پڑھی نہیں لیکن صرف سمجھانا مقصود ہے چیزوں کو. جی حشر چلیں گے. پھر آپ نے کہا قافلہ ہوگا رواں قافلہ سالار کے ساتھ. تو قافلہ سالار یہ بھی توڑ دیا آپ نے, اس کو بھی اکٹھا پڑھنا تھا. ٹھیک ہے. اور کے ساتھ جیسا کہ ہمدانی صاحب فرما رہے تھے اسی طریقے سے جیسے عربی میں ہم دیکھتے ہیں یا تلاوت کے وقت ہم دیکھتے ہیں کہ باقی جتنے بھی وقوف ہیں وہ تو ہیں, لیکن اس کے آیات کے پس منظر میں جو ترجمہ چل رہا ہوتا ہے, مضمون جہاں ختم ہوتا ہے وہاں وقف کرنا. یہ تو بہتر علی بھائی جانتے ہیں ان چیزوں کو, کہ یعنی مضمون بھی ختم ہو رہا ہو, بات ادھوری نہ رہ رہی ہو, وہاں وقف نہیں کرتے ہیں غالباً. یہ بالکل ایسے. اسی طریقے سے نعت میں بھی یہ لوازمات ہوتے ہیں کہ آپ کے ساتھ قافلہ ہوگا رواں قافلہ سالار ختم کے ساتھ, وہ دو لخت ہو گیا. قافلہ سالار اس سے پہلے آپ سانس لے لیں, یعنی مثال کے طور پہ قافلہ ہوگا رواں قافلہ سالار کے ساتھ. سبحان اللہ. اس طریقے سے اس کو سانس میں توڑنا نہیں ہے. پھر آپ نے ملاقات کو علیحدہ کر دیا, ملا علیحدہ پڑا اور قات کو علیحدہ کر دیا. ان چیزوں کو بھی دیکھنا بہت ضروری ہے. لیکن آواز نے بہت شاد کیا ہے مجھے, اتنی توانا آواز ہے, خوبصورت آواز, توانا آواز, اوپر کا ٹیپ بھی نیچے بھی وسط بھی, بہترین خوبصورت آواز. بس یہ جو تلفظ کی غلطیاں ہیں نا ان پر توجہ کی ضرورت ہے, باقی تو آپ خوبصورت پڑھا ماشاء. اچھا, اگر آپ موافق ہوں اور ہم بلال سے کہیں کہ جو تصحیح آپ نے بھی کی ہے, ہاں جی, کہ مرکب کو نہیں توڑنا, اس طرح سے پڑھ پائیں گے آپ؟ جی بسم اللہ کوشش کریں. میں نے جو چیزیں بتائی ہیں وہ ذہن نشین ہو گئی. ہاں وہی, ہم سوئے حشر کو حشر پڑھنا ہے, پھر سوئے حشر کو نہیں توڑنا, ملاقات کو نہیں توڑنا, قافلہ سالار کو اکٹھا پڑھنا ہے. یہ کوشش قافلہ سالار کے ساتھ اس کو ملانا ہے یہاں پہ, تاکہ نا نفس مضمون بھی سمجھ آ جائے, مصرع پورا ہو جائے. صحیح. یہ ہم سوئے وہی جو ہے وہ آواز وہی, یعنی اسے کیا کہتے ہیں, خرج وہی, جس طرح پہلے پڑھ رہے تھے خرج وہی ہو. جی. ہم سوئے حشر چلیں گے, واہ سبحان اللہ. شہ ابرار کے ساتھ. سانس کا مسئلہ ہے نا, اگر سانس نہیں لیتے ہیں, ان مساروں کو دو لخت نہیں کرتے ہیں, تو یہ اپنا سر مکمل نہیں کر یہ پائیں آپ کو گے, کرنا پڑے گا. نہیں کر پائیں گے. ہاں جی, ساری بات ہے. اب کچھ میں ہم سوئے حشر چلیں گے, شہ ابرار کے ساتھ قافلہ ہوگا رواں قافلہ سالار کے ساتھ. ٹھیک ہے, اس طریقے سے. باقی انہوں نے بہت ہی عمدہ پڑھا ہے. یہ ذرا تھوڑی سی اسے کیا کہتے ہیں, پیچیدہ غلطیاں ہیں. صحیح. کہ جو سمجھنے کی ضرورت ہے. اس سے میں اگر بتاؤں آپ کو بھائی, تو وہ یہ ہے کہ اس سے حسن بڑھ جاتا ہے. ایسا نہیں کہ یہ بہت میجر اغلاط ہیں, اس سے صرف مصرے کا حسن بڑھ جاتا ہے
اور ہاں نکھار آ جاتا ہے جس طریقے سے. تو حضور کی نعت ہے نا، جس طریقے سے باقی لوگ شعبہ ہے زندگی کے میں جس سے بھی وہ منسلک ہوتے ہیں اور اس کی بہتری کے لیے، نکھار کے لیے، اس میں جو ہے وہ پرفیکشن حاصل کرنے کے لیے کتنی محنت کرتے ہیں، تو بجائے ان کے جن کا کوئی دنیا میں نہ قبر میں حشر میں کوئی اتنا فائدہ ہوتا ہے، تو بہتر یہ ہے کہ وہ نعت کہ جس کا آپ کو ہر زندگی کے شعبے میں فائدہ ہے اس پر زیادہ محنت کی جائے. بالکل صحیح. تو یہ آپ کی مزید بہتری کے لیے ہے. جی بہت خوبصورت پڑھا. اللہ یہ جیسے انہوں نے کہا نا مکمل کرنے کے لیے، تو آپ کو سبق دیا کہ سانس کو ذرا پہلے کھینچ لینا. جب آدھا شعر ہوتا ہے، آدھا مصرع ہوتا ہے، تو اگلے جانے سے پہلے سانس کو کھینچ کے پھر اگلے حصے میں جائیں. جی بہت پھر وہ بھی مکمل ہو جائے گا. جی بڑے ہی خوبصورت انداز سے ہمارے ججز اصلاح فرما رہے تھے محمد بلال اکبر کی، اور اسی طرح باقی بھی جتنے بھی کنٹیسٹنٹ آتے ہیں سب کی اصلاح کی جاتی ہے اور نکات جو اصلاحی ہیں وہ بیان کیے جاتے ہیں. ناظرین کرام، وقت ہوا ہے ایک بریک کا، ملتے ہیں آپ کو ایک شارٹ بریک کے بعد.